میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے اب کچھ عادتیں ایسی تھیں جو دور جاہلیت میں تھیں، خیر ان میں سے آج بھی کچھ باقی ہیں جن سے منع کیا گیا، یا شریعت نے ان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی بیویوں کے حوالے سے مردوں میں گفتگو نہ کرو، مطلب بیویوں کے حوالے سے گفتگو کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے حسن و جمال کے بارے میں، یا ان کے ساتھ جو تمہاری ایک ازدواجی زندگی ہے، مطلب اس حوالے سے، یہ نہیں کہ بیوی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، مطلب ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جو تمہاری ایک پرسنل لائف ہے وہ اپنے دوستوں میں شیئر نہ کرو، یہ مراد ہے۔ تو عربوں میں دور جاہلیت میں یہ چیز عام تھی کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی کوئی بات چیت ہوتی تھی، جیسے آج کل دوستوں میں بھی وہ ہنسی مزاح میں جو ہے وہ اپنی بیوی کی پرسنل باتیں ان کے ساتھ یا راز ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ کوئی مطلب پرسنل معاملہ کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے۔ تو بیوی کے رازوں کو افشا کرنا، ٹھیک ہے، مطلب اس کو تھوڑا سا اگر ہم عام کرنا چاہیں تو بیوی کے ایسے راز افشا کرنا جن کو وہ برا سمجھتی ہو۔ جب کچھ روایات ایسی ہیں ازدواجی زندگی کے بارے میں جو صحت کو نہیں پہنچتی، اگرچہ بہت عام ہے، سوسائٹی میں معروف ہیں، لیکن وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ میاں بیوی جب ان کا آپس میں جو بھی ان کا ایک پرسنل جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے تو گدھوں کی طرح جو ہے وہ بے لباس نہ ہو۔ تو یہ اس قسم کی اور بھی روایات۔ قرآن مجید کا انداز زیادہ واضح ہونا، ہاں، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ تو جب مطلب لباس میں اور انسان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ بات درست نہیں ہے جس کو جو ہے وہ کچھ لوگوں نے موضوع بحث بنایا ہے کہ کشف العورہ، کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اپنا ستر جو ہے وہ کھول سکتے ہیں کہ نہیں، یا ایک دوسرے کو ستر کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ درست نہیں ہے۔ مطلب اس کے بارے میں جو دلائل بیان کیے جاتے ہیں، پھر قرآن مجید نے کچھ ہدایات دی ہیں یا اللہ کے رسول وسلم کی احادیث میں کچھ ہیں کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، ٹھیک ہے، یا اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی سے جو ہے وہ دوبر میں جماع کرے، تعلق قائم کرے، تو مطلب اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یا اس نے کفریہ کام کیا، یا اس طرح سے اور مختلف روایات میں مختلف قسم کے الفاظ ہیں۔ تو جو ازدواجی تعلق ہے اس میں کچھ لیمیٹیشنز رکھتی ہمارے دین میں، ان میں سے دو بہت اہم ہیں۔ ایک پیچھے سے تعلق قائم کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ مینسز میں تعلق قائم کرنا، مطلب یہ دونوں حرام ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو استمتاع ہے اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کسی چیز کو حرام قرار دیں، جیسے ابھی کشف العورہ کی بات ہوئی، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں واضح طور پہ روایات موجود ہیں۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو اپنی بیوی سے جو ہے وہ دبر میں تعلق قائم کرے۔